دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بینگ اے مسلم، ہمارے ایمان کا حصہ ہمارا مذہب، ہمارا قرآن. تو سینٹرل اسکول کی ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. پری کلاسز کے اندر کلاس 5 تک کے اندر بچے ناظرہ قرآن کی تعلیم کو مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں، اور 6 کلاس سے یہ شاید بہت کم اسکولس کے اندر ہو رہا ہو، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کو سکھایا جاتا ہے. تو ابھی ہم جس کلاس کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی کلاس ہے، فہم القرآن کی کلاس ہے. یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کا رزلٹ کیسا ہے، یہاں کے بچے کیسی تعلیم لے رہے ہیں اور قرآن کو کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے کہ سکھایا جا رہا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کو پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں کہ بچے ہمارے کریکٹر بلڈنگ کے طور پر قرآن کو انہوں نے شامل کیا ہے کہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہو سکے قرآن کے ریفرنسز سے. تو چلیں لیٹ سٹارٹ. عدنان صاحب آ جائیں، کلاس فہم القرآن کی کلاس بھی لیتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں، کلاس کنٹینیو ہے، کوشش کریں گے کم ٹائم لیں کیونکہ یہ اسکول ٹائم ہے. تو ہم بس کچھ چیزیں دیکھ کر اور پھر نکلیں گے باہر. چلیں آ جائیں. السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل؟ تھینک یو، جزاک اللہ. میم کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو بیٹا. یہ کون سی کلاس ہے بھائی؟ لیول 6. تو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہاں اس ٹائم؟ کس سبجیکٹ کی کلاس ہے؟ فہم القرآن. اچھا کون بتائے گا کہ فہم القرآن کیا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس میں، اس کلاس کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنا نام بتائیں. فضیل حیدر. فضیل حیدر. فضیل کیا ہوتا ہے اس کلاس میں؟ اس کلاس کے اندر ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور قرآن کے لفظوں کے بارے میں سیکھتے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. کیا کوئی بچہ ایسا ہے جو مجھے کچھ پڑھ کر کچھ سنائے، بتائے کہ آپ نے کیا سیکھا یا کس طرح سے سیکھا ہے؟ کوئی اینی ون، کوئی بچہ ہمیں بتائے کہ بھی یہ آپ بولنا، آپ چلیں بتائیں. ہم نے کافی ساری صورتوں کے بارے میں سیکھا ہے اور ہم نے ان کے ترجمے یاد کیے ہیں. اچھا، تو کسی ایک لائن کو کوئی ترجمے کے ساتھ بتا سکتے ہو آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے. گڈ. تو یہ بتائیں کہ یہ قرآن کی جو کلاس ہوتی ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کلاس میں بڑی سختی کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہاں ڈانٹا جاتا ہو، مارا جاتا ہو؟ بالکل نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ویورز کہ ایک مکمل اسٹرکچرل سسٹم ہے ان کا، جس میں نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم کو بھی مرکز بنایا جاتا ہے. اور عام طور پر سکولز کے اندر ایک سمپل سی کتاب کوئی ناظرہ کی لگوائی جاتی ہے اور وہ سمپل سا کچھ صورتیں اور کچھ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. بٹ سینٹرل اسکول کے یہ بچے، یہ آپ کے بچے، یہ دینی تعلیم کو بھی اسی پیٹرن پر لے رہے ہیں جس طرح سے دنیاوی تعلیم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ لیتے ہیں. یہاں قرآن مجید صرف پڑھایا نہیں جا رہا بلکہ سکھایا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہماری قوم میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو صرف قرآن کو سیکھنے کی ہے کہ پریکٹیکلی سیکھا نہیں جاتا. پڑھنے کو تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، اوپر بھی رکھتے ہیں، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ کیا اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ فہم القرآن کی جو کلاس ہے یہ سینٹرل اسکول کے ہر کیمپس میں اویلیبل ہے، اور یہاں ہر سینٹر میں، ہر کیمپس کے اندر اس کلاس کو باقاعدہ پروفیشنل ٹیچرز کے تھرو قرآن مجید کو سکھایا جاتا ہے. تو ابھی اس قرآن کلاس کو، اس فہم القرآن کلاس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ٹوٹل ان کے تمام کیمپسز کو جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں سر آصف ہاشمی صاحب. جو مزے کی بات ہے ویورز، ہر طرح سے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کمپیوٹر کلاس، آپ نے ان کی کلاس 6, 3, 9 ساری کلاسز دیکھی ہیں. سبھی کلاسز کے اندر جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے انتہائی شاندار ہے. بچے کہیں بھی ایسی جگہ پر نہیں کہ جہاں تنگ بیٹھے ہوں، کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں ٹیچرز کی موومنٹ کے لیے جو سیٹنگ پلان کیا گیا ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ ہے کہ ٹیچر آرام سے ایزیلی ایک چیئر سے دوسری چیئر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتی ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آصف صاحب، ہمارا ایک چینل ہے ڈسکور اسکولز ود عمران، تو اس میں ہم نا ڈفرینٹ اسکولس کو ایکسپلور کرنے کے لیے چینل بنایا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس، اپنے ویورز تک ایگزیکٹ نالج، ایگزیکٹ ریویو پہنچائیں کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں اس میں ہو کیا رہا ہے، یا آپ کو کس اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیے. تو آج ہمارا سینٹرل اسکول کا وزٹ تھا اور بہت مزہ آیا ہے. ایک چیز کی کمی فیل ہو رہی تھی اور وہ تھا دینی تعلیم. تو حامد صاحب نے ہمیں بتایا ہوا تھا اور میں جانتا بھی ہوں، بٹ اپنے ویورز کے لیے ہم نے اس کلاس کو وزٹ کیا ہے. آپ سے صرف 2 سوالات پوچھتے ہیں. پہلا یہ کہ اس پورے فہم القرآن کلاس کا اور اس کے علاوہ آپ کی حفظ کی کلاسز کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سینٹرل اسکول کا جو پورا سسٹم ہے یہ ماڈل اسکول ڈکلیئر ہوا ہے قرآن ایجوکیشن کا. اس میں ناظرہ قرآن پریپ کلاس سے لے کے 5 کلاس میں پورا کمپلیٹ پڑھا دیا جاتا ہے.
تجوید کے ساتھ اور جدید تدریس کے تقاضے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. TPI میتھڈ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے جس میں ہر بچے کو فن تجوید بھی سکھایا جاتا ہے اور فن ترتیل بھی اور لہجہ بھی. 5 کلاس کے اندر یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ جو کلاس ہماری آئی بیٹھی ہے یہ الحمدللہ یہ 5 کلاس کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ کے آئی ہوئی ہے. یہ اسی اسکول کے اندر پڑھ کے آئی ہوئی ہے اور ہم نے ان کی آمین کی تقریب بھی کی, ان کو سرٹیفکیشن بھی ہوئی, ان کو سرٹیفکیٹس دیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ کیا. اب الحمدللہ 6 کلاس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فہم القرآن کورس کے ذریعے سے اپنے قرآن کو سمجھنے کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں. اب یہ فہم القرآن کورس کیا ہے؟ اس کے اندر ہمارا بچہ ایک تو نماز کے الفاظ کے ذریعے سے جو پورا قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آتے ہیں, قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں, ان میں سے 6 کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کی ووکیبلری بلڈ ہوگی بچے کی اور 48,000 الفاظ کی پریکٹس کرے گا بچہ 6 کلاس کے اندر. اور قرآنک گرامر کے ذریعے سے بچہ قرآن کی گرامر یہاں پہ سیکھے گا اور اس کے ذریعے سے عربک لینگویج بھی فوکس ہوگا کہ عربک لینگویج بھی ان کی بہتر ہو, اس میں کنورسیشن بھی سیکھے گا بچہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور پھر اس کا مفہوم بھی سمجھے گا کہ اس میں میرے لیے میسج کیا ہے, اس میسج کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ بھی کرے گا اور اس کا امپیکٹ اس کی بچے کی لائف میں نظر آئے گا. یعنی وہ اس کو جب نماز پڑھ رہا ہوگا بچہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. اس کے نتیجے کے اندر خشوع و خضوع بھی آئے گا اور ان کے رویے کے اندر بھی چینج آئے گا. پریکٹیکل لائف میں بچہ اس کو اپلائی کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ اپلیکیشن اس کے اندر موجود ہے. اور قرآنی عربک گرامر یہ TPI میتھڈ کے ساتھ سیکھتے ہیں. ابھی ہم آپ کو ایک پریکٹس سیشن سے گزاریں گے, آپ دیکھیں گے کہ جو ایک مشکل لگتا ہے قرآن پاک بچوں کو, یہاں 6 کلاس کا بچہ آپ کو خود سے عربک متن کا ترجمہ بھی کر کے سنا رہا ہوگا کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے, با محاورہ کیا بنتا ہے. آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوگا یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے عربک کے لحاظ سے. اور پھر ایک لفظ کے ذریعے سے آگے الفاظ یعنی گردان جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے, وہ TPI میتھڈ کے ساتھ بچہ خود کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ جیسے ہی یہ 7th کلاس میں شفٹ ہوگی یہ والی کلاس, تو انشاءاللہ یہ 100% جو 78,000 قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. اس کے بعد 8th کلاس کے اندر جب یہ جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کہیں سے بھی قرآن پاک کا عربک متن ان کے سامنے آئے گا تو یہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہوں گے, اس کی گرامر کی ڈیپتھ کو بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, کیونکہ یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن پاک عربی لینگویج کے لیے ضروری ہیں. جیسے آپ پارٹس آف سپیچ کہہ لیں, عربک کے اندر 3 ہیں, یعنی اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. یہ 3 چیزیں تینوں بچے سیکھ چکے ہوں گے اور ان کے اوپر ان کو عبور بھی ہوگا. یہ جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں یہاں پہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے. یہ فعل ہے تو کون سا ہے, ماضی ہے, مضارع ہے, یہ بھی ان کو کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. یہ امر ہے, نہیں ہے, یہ کنسیپٹ جو اس کے کلیئر ہوں گے. فاعل ہے, مفعول ہے, یہ بھی کنسیپٹس کلیئر ہوں گے. یہاں اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی, یہاں اپلیکیشن کیا ہوگی, اس کے لیے میرے لیے میسج کیا ہے, اس کو اپنی عملی زندگی میں یہ ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. یہ باتیں مطلب بڑی یونیک اور ڈفرینٹ ہیں کہ ایک اسکول سسٹم کے اندر جہاں اسکولس کو عام طور پر دنیاوی تعلیم کا مرکز سمجھا جاتا ہے, مدارس ہوتے ہیں جہاں قرآن یا اس کو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یہ رائے ہوتی ہے. تو میں خود بڑا حیران ہوا ہوں اور ایسا ادارہ موجود ہے جہاں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ, فہم کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس سارے پروسیس کو آپ انشور کیسے کرتے ہیں, کیسے اسیس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ جو آپ بتا رہے ہیں پراپر انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب تک کسی چیز کے ہاں سسٹم نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اسیسمنٹ نہ ہو تو وہ آگے جا ہی نہیں سکتا. ہم نے اس لیے اس کو سسٹمائزڈ کیا ہے. سسٹمائزڈ کیسے کیا ہے کہ سب سے پہلے ٹیچر کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم ٹریننگ پروسیس سے گزارتے ہیں پورے کورس کے ٹیچر کو. جب وہ ٹیچر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے بعد کلاس کے اندر ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے کچھ میئرمنٹس ہیں جو ہم نے طے کیے ہیں کہ ان SOPs کو فالو کرتے ہوئے ٹیچر کلاس پڑھائے گا. پھر اس کے مطابق کلاس میں آ کے میں خود بھی بیٹھتا ہوں, ٹیچر کلاس پڑھاتے ہیں, پھر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور یہ فرسٹ فیز میں الحمدللہ ہم یہ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر بچوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ایک ایک بچے کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کے اندر کتنی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے, کتنا لرن کر رہا ہے, پھر اس اسکل کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشن کتنی ہے, بچے کی اپنی عملی زندگی میں کتنا چینج آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کا بھی پورا ایک میکینزم ہے جو بنا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس وقت جس کیمپس کے اندر میں کھڑا ہوں تو ہم پورے سسٹم کی سینٹرل پبلک اسکول بہاولپور ہے, اس کی پورے سسٹم کی ایویلیوشن کر چکے ہیں, ٹیچر اسیسمنٹ کر چکے ہیں. تو جس کیمپس میں کھڑا ہوں میں بہاولپور شہر کے بلکہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو یہ انویٹیشن دے رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر قرآن ایجوکیشن دیکھنی ہے
تو آپ سینٹرل پبلک اسکول کے شاہجہان کیمپس میں آئیے. چھٹی جماعت کا بچہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, اس آیت کے اندر گرامر کے اسم کہاں استعمال ہو رہا ہے, فعل کہاں پہ ہے اور حرف کہاں پہ ہے. زبردست, یہ ساری چیزیں بتائے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے الحمدللہ. یہ آفر از سم تھنگ ایلس. میرے خیال سے ایک چیلنج ہے. ویورز شہری بہاولپور کے سارے سنیں اس بات کو کہ ہمارے سر آصف ہاشمی صاحب سینٹرل اسکول کی فہم القرآن کلاس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی آئے اور ہمارے اس شاہ جہاں کیمپس میں موجود 6 کلاس کے بچوں سے بلکہ قرآن سیکھے, آ کر ان سے سنیں, سمجھے اور سیکھے. اور چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو جی آپ میں سے کوئی بھی آنا چاہے, موسٹ ویلکم. آپ آئیں, اسکول وزٹ کریں. میں بار بار پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, ان کے بیٹر فیوچر کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. تو آصف صاحب ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا ڈیمو دلوا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل دلا سکتے ہیں. ہمارے کلاس ٹیچر موجود ہیں تو یہ کلاس پڑھائیں گی. ابھی ان کو کلاس آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچر پڑھاتا کیسے ہے, پھر وہ بچے پرفارم کیسے کرتے ہیں. اب دیکھیں ٹیچر کا رول وہاں سے کم ہوگا, بچے خود اس کو پرفارم کر رہے ہوں گے. اچھا, انشاءاللہ آپ دیکھیں. چلیں ہم کچھ دیر کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ویورز کہ ٹیچر کلاس کو کیسے پڑھا رہے ہیں اور پھر بچے ان کو کیسے رسپانس کر رہے ہیں. جی ٹیچر ہیو ٹو کنٹینیو. بیفور اسٹارٹ آور لیکچر, ہم ہمیشہ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت نمبر 1 یعنی تعوذ اور تسمیہ کو دہرائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر شروع کریں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی سورہ نصر, اسی صورت کے اندر یہاں پر ہمارے پاس ایک عربی آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہاں پر بیٹے سب سے پہلے آپ نے اس آیت کا لفظی ترجمہ کرنا ہے. وَرَأَيْتَ, بیٹے اشارے کے ساتھ, وَرَأَيْتَ, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, ناسا يَدْخُلُونَ, یہاں لفظ یدخلون اشارے کے ساتھ. کون سا صیغہ؟ یہ فعل مضارع والا. ٹھیک ہے, فعل مضارع والا صیغہ ہے اور اشارے کے ساتھ یدخلون, وہ داخل ہو رہے ہوں گے. یدخلون فی دین اللہ, فی دین اللہ. یہاں جو لفظ ہے دین اللہ مطلب اللہ کا دین, لیکن یہ جو لفظ فی ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ حرف. یہ کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ اور یدخلون داخل ہونا, یدخلون داخل ہونا یہ کیا ہے؟ اسم فعل یا حرف؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ فعل. فی دین اللہ افواجا, افواجا مطلب فوج در فوج. یہ جو لفظ ہے افواجا یہ کہاں سے نکلا ہے؟ فوج سے. افواجا, افواجا. ورائیت, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج. اب اس میں سے ہم نے فعل اور حرف دیکھا ہے. فعل کون سا اس میں سے؟ فعل کون سا ہے؟ یدخلون. اور حرف کون سا ہے؟ فی. اب چونکہ ہمارے پاس لفظ آ گیا یدخلون, اس کی پہلی حالت کون سی ہے؟ داخلہ. پہلی حالت کون سی ہے؟ ایک دفعہ اس کی ہم فعل ماضی کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹی پی آئی میتھڈ کے ساتھ, اشارے کے ساتھ. اوکے چلیں جی, ریڈی ہے سب؟ سب سے پہلا ہمارا سیکھا کیا ہے؟ داخلہ. جمع کیا ہوگی؟ ویری گڈ. اب ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ, داخلہ وہ داخل ہوا, داخلہ وہ داخل ہوا, داخلو وہ داخل ہوئے, دخلتا تم داخل ہوئے, دخلتم تم سب داخل ہوئے, دخلتو میں داخل ہوا, دخلنا ہم سب داخل ہوئے, دخلت کوئی اور داخل ہوئی. ویری گڈ.
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़ा आया. आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इस लेवल पर भी काम हो रहा है हमारे किसी स्कूल में, कि कुरान पाक को इतनी बरीकी के साथ आसिफ भाई यकीन करें दिल खुश हो गए. और इसमें जितना बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उससे ज़्यादा उनके असातिज़ा का, और सबसे बड़ा आप लीड कर रहे हैं. आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मैं आपको जितनी शाबाश दूं, जितनी तारीफ़ करूं कम है इन बच्चों की, इनके टीचर्स की और आपकी. पेरेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनाई जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है जो दिखाई जाती हैं. हमने आपको बोलकर, सुनवाकर, दिखाकर, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ से प्रूव किया आज कि जिस स्कूल में ये बच्चे बैठे हैं, जिस स्कूल में आपके बच्चों का बेस्ट फ्यूचर है, वो स्कूल है दी सेंट्रल स्कूल बहावलपुर. तो ज़रूर भेजें अपने बच्चों को, खुद विज़िट करें बग़ैर किसी झिझक के. आप कभी भी, ओपन चैलेंज आपको दिया गया है इस क्लास की तरफ से कि आप आएँ और देखें कि बच्चे किस लेवल के ऊपर हमारी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं. जी, थैंक यू सो यहाँ मच पे सर. मैं एक गुजारिश करूँगा. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे बच्चों को ये एक्टिविटी को कवर किया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके. Exactly. इस सारे की जो सरपरस्ती करते हैं वो इस स्कूल के जो ऑनर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, मियां हामिद सईद साहब, ये उनकी कुरान से मोहब्बत का सबूत है ज़बरदस्त, कि वो कुरान से मोहब्बत Exactly. करते हैं. उसके नतीजे के अंदर उन्होंने इसको स्पेशल फोकस किया, प्रॉपर अपने टाइम टेबल के अंदर, अपने स्केड्यूल के अंदर ऐड किया, और प्रॉपर इसके सुपरविजन के लिए, इसका पूरे मैकेनिज़्म बनाने के लिए कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया कि भाई आप इस काम को करें. Good. और हमें मौका दिया, हम इस पे काम कर रहे हैं. तो मैं इस मौके पर मियां हामिद सईद साहब, दी सेंट्रल पब्लिक बिल्कुल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और टीचर को शाबाश देता हूं कि जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, और हमने पहले से प्लान करके भी नहीं किया. जी जी बिल्कुल. तो ये आपने देखा. तो इस तरह कोई भी आके इसको विजिट भी कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैंपस में मैं दावत दे रहा हूँ. इंशाल्लाह सेंट्रल स्कूल का कोई भी कैंपस है उसको विजिट किया जा सकता गुड, है. ज़बरदस्त जी इंशाल्लाह अज़ीज़. जी, बहुत शुक्रिया. हमें बहुत शुक्रिया. मज़ा आया. हमने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट किया बेटा, बहुत शुक्रिया. उसके लिए माजरत. बट आप लोगों से, आपकी टीचर से, आपके हेड टीचर से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है. दुआओं में याद रखिएगा. और बेटा, काम सीखना समथिंग एल्स, उस पर अमल करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. अल्लाह पाक आप लोगों के सीखने में और इस पर अमल करने में बरकतें अता करे, तौफीक अता करे, हदायत अता करे. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टीचर, बहुत शुक्रिया. मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. सब कुछ हम यहाँ पे सुनाते हैं और अच्छे तरीके से बैठते हैं, और यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है. अच्छा, गुड. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पर रवायती तौर पे ये समझा जाता है कि जहाँ हिफ्ज़ की क्लास होगी, बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जाएगा, वहाँ कारी हज़रात मारते बहुत हैं. मतलब मदारिस में हमने ये बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि बड़ा मारा जाता है, बहुत डांटा जाता है, बहुत सख्ती की जाती है. तो क्या कोई ऐसा निज़ाम यहाँ भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर ऐसा निज़ाम. अच्छा, मारा तो नहीं जाता आपको? नहीं. अच्छा, आपने इनसे नहीं डरना? आपने समझे कि बैठे नहीं है ये, आप ना आसिफ साहब बैठे हुए हैं, ना कारी रेहान साहब, ना रेहान साहब बैठे हुए हैं. तो आप मुझे खुल कर बताएं मेरा बेटा, यहाँ मारा तो नहीं जाता, नहीं, डांटा तो नहीं जाता, नहीं. प्यार से पढ़ाया जाता हाँ. है? अच्छा, गुड. तो ये असल में ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है ये. दरसी निज़ाम में, मदारिस के निज़ाम में कुरान मजीद, जो कि हमारा अल्लाह ताला का कलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये किताब है, तो इसको प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाया जाता है. इसकी मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा की जाती है, ना कि इसका खौफ पैदा किया जाए. तो कारी साहब, आपसे ज़रा एक दो बातें हम कर सकते हैं. कारी साहब, आपको कितना अरसा हो गया है हिफ्ज़ की क्लासेस के साथ सेंट्रल स्कूल में? 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और ऊपर भी कुछ हो अच्छा, गया. माशाल्लाह, हिफ्ज़ की क्लासेस में आपको 3 साल हो गए हैं. अच्छा, कितने बच्चे हैं जो इस ईयरली सालाना हिफ्ज़ कर रहे हैं हमारे पास से? मेरे पास जो है वो इस वक्त एक क्लास जो है वो मुकम्मल हुई है 3 साल में. उन्होंने इम्तिहान भी दिया विफाकुल मदारिस का, और माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट भी उनका आया है. तो तकरीबन 2 साल, और अगर ज़्यादा बच्चा अच्छा काम करे तो 1.5 साल में भी मुकम्मल हो जाता है. नॉर्मल जो है वो 2 साल 2-3 महीने, और इससे पहले अक्सर बच्चे कर जाते हैं. अपनी मेहनत पे होता है, जितना बच्चा मेहनत ज़्यादा करता है
وہ اتنا ہی جلدی آگے بڑھ جاتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مخصوص ٹائم ہے, یہ بچوں کی کیٹیگرائز کے حساب سے یہ سارا طے ہوتا ہے کہ کوئی 1.5 سال میں, کوئی 2 سال میں, نارمل طور پہ 2 سال 2-3 مہینے میں تقریباً سارے کر جاتے ہیں. اچھا کر صاحب, عام طور پر میں تو, میرا کیونکہ یہ کام ہے اور میں ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہا ہوں, میں بہت سارے اسکول ادارے وزٹ کرتا ہوں جہاں حفظ کی کلاسز ہوتی ہیں نا, وہاں تعداد بہت کم ہوتی ہے. جی تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر 3 فلور ہیں تو تینوں فل ہیں بالکل بچوں کے ساتھ, ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی ہے. تو اتنے سارے پیرنٹس کا, اتنے سارے بچوں کا سینٹرل اسکول ہی انتخاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ ایک نظام بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے حساب سے رزلٹ بھی بہترین ہوتا ہے, اساتذہ بھی بہترین جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور والدین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سینٹرل کا ایک بہترین نظام یہ ہے کہ ان کا جو نظام ہے نا, وہ ڈیلی کی ڈائری بھی جو ہے وہ سینڈ کی جاتی ہے اور والدین کو اپنے ساتھ اٹیچ بھی رکھا جاتا ہے اور ماہانہ رپورٹ بھی ہے. اس کی وجہ سے بچوں کی والدین کو ہر پل کی خبر رہتی ہے. تو والدین اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ ادارے میں اور بہترین ادارے میں آنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. اچھا قاری صاحب, میرا آپ سے آخری اور اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا طرز تعلیم یا طریقہ تدریس کیا ہے, کہ آپ کس طریقے سے اتنی محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بچے خوشی سے پڑھ رہے ہیں اور بچے آ بھی رہے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, بعض اوقات بچے جو ہیں وہ کمزوری بھی کرتے ہیں, ظاہری طور پہ بچے ہیں نا چھوٹے, جی تو ان کو اپنے اچھائی کا بھی نہیں پتہ اور ان کو جیسے ہم لے کے چلیں گے کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے. جی تو اس کو تھوڑا سا, ظاہری بات ہے انسان ہے کہ برا محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا برداشت کر کے بچے کو پیار سے سمجھا کے اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو اس کے فوائد بتا کے کہ آپ پڑھ کے آئیں گے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, ان کو پازیٹیو باتیں کریں گے اور ان کو اچھی اچھی باتیں سمجھائیں گے. قرآن کی فضائل ان کے سامنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کس چیز کا جو فضیلت سامنے ہوتی ہے تو اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہت پیاری بات کی ہے قاری صاحب آپ نے, کہ جب ہمیں کسی چیز کے فائدے, فوائد, فضیلت پتہ ہو تو ہمارے لیے وہ کرنا یا اس میں اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. جی اچھا قاری صاحب, اگر بچے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی موٹیویشن کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی پرائز, گفٹ کوئی ایسے رکھی ہوئی ہیں آپ نے کچھ؟ جی بالکل, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور بس اوقات جب بہت بہترین کام کرتے ہیں تو ان کو چھوٹا موٹا انعام بھی ادارے کی طرف سے بھی ان کو, یعنی کہ سالانہ کارکردگی پہ یا کوئی جیسے پروگرام ہوتا ہے تو بچوں کو باقاعدہ طور پہ اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے, ان کو اعزاز ماشاءاللہ. ذکر صاحب بس آپ سے آخری ایک ریکویسٹ کریں گے ہم آپ سے کہ ہمیں کسی بچے کی نا قرت سنا دیں آپ, جو بھی آپ خود ہمیں بتا کے. کوئی تلاوت کون سنانا چاہے گا؟ چلیں جی, محمد موسیٰ سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ماشاءاللہ بڑا شائننگ سٹار ہے ہمارا. تو موسیٰ آپ بیٹا کوئی بھی صورت کی ہمیں, چھوٹی سی صورت کی ہمیں تلاوت سنائیں. ہم آپ کی آواز اور آپ کے استاد نے جو آپ کو سکھایا ہے اس کا تھوڑا سا ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے. اللہ پاک آپ کی, آپ تمام بچوں کی آواز میں برکتیں عطا کرے, ان کو مزید نکھارے, مزید بہتر کرے. اس تلاوت کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آپ کی محنت, آپ کے والدین کی اور سب سے بڑھ کر آپ کے اساتذہ کی محنت بالکل واضح عیاں ہے ہمارے سامنے. تو میں تمام پیرنٹس سے, مطلب میرا تو اب بار بار کہہ کر یہ تھک گیا ہوں کہ کہیں بھی جا رہا ہوں ان کے کسی بھی کیمپس, کسی بھی کلاس کو وزٹ کیا ہے تو اگر میں ان کو ریٹنگ کروں گا وہ تو ہم اپنی ویڈیو کی لاسٹ میں کریں گے, بٹ میرا خیال ہے کہ 100 آؤٹ آف 100 امیزنگ کلاسز, امیزنگ ٹیچر, امیزنگ اسٹوڈنٹس اور یقیناً امیزنگ پیرنٹس. تو ایسے والدین جو اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں, ایسے والدین جو اپنے بچوں کو قرآن
पढ़ाना नहीं सिखाना चाहते हैं, ऐसे वालिदैन जो आपने बच्चों की आवाज़ को किरत में कन्वर्ट करके एक बहुत खूबसूरत आवाज़ बनाना चाहते हैं, तो यकीनन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन चांस द सेंट्रल स्कूल हिफ्ज़ क्लासेस। बहुत शुक्रिया सर। कारी साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आसिफ हाशमी साहब, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। यकीनन आप लोग अल्लाह ताला की राह में हैं, अल्लाह ताला की हिफाजत में हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर नाजिल की जाने वाली आखिरी किताब के मुहाफ़िज़ हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, मुहाफ़िज़ हैं आप इसके। तो हमें भी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। यकीनन आपके असातिज़ा को, आपके वालिदैन को, इस माशरे को और सबसे बढ़कर उम्मत मुस्लिमा को आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।